کہ نماز پڑھیں، انشاءاللہ نماز پڑھیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہیں جاتے ہیں ہوٹل میں گھومنے وغیرہ تو کیا وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زمین پاک ہے نہ پاک ہے؟ اگر وہ زمین سوکھی ہے تو وہ پاک ہے بھائی۔ نبی نے فرمایا اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، تو اگر وہاں کوئی گندگی بظاہر نہیں لگ رہی تو وہ زمین بالکل پاک ہے، اب کپڑا بچھاؤ اور نماز پڑھو۔ کیا کسی کی ضرورت میں اس کی جائیداد سستے میں لینا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی ضرورت مند ہے بیچارہ اپنی پریشانی میں کوئی جائیداد سستے میں بیچ رہا ہے تو کیا اس کی جائیداد سستے میں لینا جائز ہے؟ بھائی دو چیزیں ہیں، دیکھو، ایک تو تقوی اور ایک فتویٰ۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ آپ بالکل لے سکتے ہو کیونکہ وہ کسی اور کو دے گا، لیکن آپ اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ مقصد آپ کا یہ ہو کہ اس کا بھی کام ہو جائے گا، مجبوری میں بیچ رہا اور مجھے بھی چیز سستی مل رہی۔ لیکن تقوی یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ اپنی فلاں دکان 8 لاکھ قیمت ہے، یہ 5 لاکھ میں دینے کو تیار ہے، بے انتہا مجبور ہے، تو پھر آپ کوشش یہ کرو، اگر آپ کی حیثیت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں 7 کی لے سکتا ہوں تو آپ پیسے بڑھا کے دو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تقوی ہے جو میں بعد میں بتا رہا تھا۔ فتویٰ وہی ہے کہ آپ 5 لاکھ روپے میں اس کی جائیداد لے سکتے ہو، اس میں مقصد آپ کا یہ ہو کہ اس کی بھی مدد ہو اور میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ جیسے خالی پیٹ پانی پی لیتے ہیں، خالی پیٹ پانی پی لینا کیسا؟ ان کا سوال یہ ہے خالی پیٹ پانی پینا کیا نقصان دہ ہے؟ نبی کی حدیث پاک تو ایک ملتی ہے خالی پیٹ، لیکن آج کے دور میں جو تحقیق ہے سائنس کی وہ یہ ہے کہ خالی پیٹ پانی پینے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ دیکھو نبی کی حدیثوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، بہت سی چیزیں اس وقت کے لیے تھیں، جو صحابہ کرام تھے ان کی صحتوں کے حساب سے، اس جگہ کے موسم کے حساب سے فیصلے نبی نے فرمائے ہیں۔ اگر حکم دے کے جاتے کہ بھائی جو بھی یہ پانی صبح کو پیے گا وہ ہم میں سے نہیں یا اس کی ہلاکت ہو، پھر تو یہ حکم کے درجے میں آتا۔ اب یہ مستحب ہے، اگر آپ کرو گے تو بہت ثواب، نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ اگر سائنس کے پیچھے جاتے ہو اور آپ کو فائدہ نظر آتا ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ دیکھو نبی نے کیا فرمایا، نبی نے یہ فرمایا کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی۔ اب اگر شوگر والے شہد لینے لگیں تو پھر نبی آپ یہ دیکھو، اور اگر شہد نہیں پیتے شوگر والے تو کوئی اس کے خلاف نہیں جا رہا ہے۔ بھائی آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شہد چاٹو گے تو شوگر بڑھے گی اور آپ کا نقصان ہوگا، اور نبی فرمایا گیا اس میں شفا ہے، تو کہیں آپ مخالف نہیں ہو نبی کے۔ تو اس لیے چیزوں کو اپنے حساب سے سیٹ کرنا طبی معاملوں میں آج کے حساب سے اگر آپ کوئی چیز لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اگر حکم دے کے جائے نا کسی چیز کا، پھر تو ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہے کہ یہ چیز سے منع کریں یا کسی کو کرنے کو کہیں حکم کے طور پہ۔ لیکن جہاں آپشنل چیزیں تھیں، کیونکہ ایک بار ایسا ہوا، میرے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بار کھجوروں کی فصل تھی، کچھ لگنی تھی، تو صحابہ کرام لگا رہے تھے، حضور نے کہا یہاں نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح لگاؤ۔ اس طرح جو لگائی تو اس میں کچھ نقصان ہو گیا، تو انہوں نے کہا حضور ایسے نہیں، بلکہ فصل ایسے لگنی چاہیے تھی جو ہم ہمیشہ سے لگاتے چلا رہے، اور یہ نقصان اس طرح سے ہو گیا۔ تو حضور نے کہا بھائی کوئی ضروری نہیں تھا، میں نے تم سے کہا تھا تم اپنے حساب سے چلو ان معاملوں میں۔ ایک میرے خیال ایک روایت ہے اس طرح کی، تو اس لیے جب نبی نے انہیں اجازت دی تو ہمیں بھی اجازت ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کسی نے ناعلمی میں ٹیٹو گدوا لیا وہ کیا کرے؟ بھائی وہ اسے اب ریموو تو کرا نہیں سکتا، کیونکہ اتنے زیادہ یہ پکے ہوتے ہیں کہ آپ کو سرجری کرانی پڑے گی۔ اگر حیثیت ہے تو پلاسٹک سرجری کرا کے اسے ہٹوا دیں، ادروائز اللہ سے توبہ کر لیں اور اسے رہنے دیں، لوگوں کی چھوڑیں۔ آپ نے اگر یہاں توبہ کر لی تو آپ کا ٹیٹو صاف ہو گیا یہاں سے، اللہ کے یہاں آپ کا نام ٹیٹو کھدوانے والوں میں نہ ہو۔ جب آپ ناعلم تھے، بھول سے آپ نے کام کر لیا، غلطی سے کر لیا، توبہ کر لی، بالکل معاف۔ غسل کیوں نہیں ٹوٹتا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ گیس خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل کیوں نہیں ٹوٹتا؟ غسل جو ہے وہ بھائی ایک طہارت ہے، روح کی طہارت، اور یہ جو وضو ہے یہ آپ کو صرف نماز کے لیے رکھا گیا 5 وقت۔ آپ کے اوپر اگر ہر وقت غسل طاری کرا دیا جائے گا تو پانی کی قلت تھی اس علاقے میں، اللہ رب العزت نے آپ کی حالات کے حساب سے جو اس ٹائم لوگ موجود تھے ان کے حساب سے اس ٹائم قرآن اتارا جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے
آپ خود سوچو اگر اس طرح سے گیس لیک ہونے پہ غسل طاری ہو جایا کرتا تو ہر ٹائم لوگ غسل خانوں میں رہتے، پانی کی قلت ہو جاتی، جینا مشکل ہو جاتا۔ تو زندگی آسان کرنے کے لیے دین آیا۔ نبی نے فرمایا کہ میں دین حنیفی لے کے آیا۔ تو جو چیزیں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سہولیت کے حساب سے دی ہیں، ان پہ اللہ نے قرآن میں مہر لگا دی، تو بس اتنا ہی دین ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، کیا معاملہ ہے، میں نے ایک حکمت بیان کر دیا آپ کو، لیکن اور بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ حکیم کہتا ہے اپنے آپ کو، ساری حکمتیں اسے ہی پتہ ہیں، اس کے رسول کو پتہ ہیں۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ پرفیوم میں جیسے الکوہل ہوتا ہے تو وہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ ان کا سوال یہ ہے پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے، کیا پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں بھائی۔ پرفیوم میں الکوہل ہونا، دیکھو الکوہل کی ایک شکل، پینے والی جو شکل ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باقی اور تمام شکلیں، آپ ہومیوپیتھی کی کتنی دوائیاں کھاتے ہو، سب میں الکوہل ہوتا ہے، کہاں تک بچو گے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ گھر میں بہت ساری چیزیں صفائی کے لیے ڈیٹول وغیرہ استعمال کرتے ہو، سب میں الکوہل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنی کھانسی کی دوائیاں ہیں سب میں الکوہل ہے، تو آپ نہیں بچ سکتے۔ اس لیے جتنی تعلیمات نبی دے کے گئے بس اتنی تعلیمات پہ صبر کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ انہی پہ ہمیں پکا کر دے۔ اب ہم کے اس چکر میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں معاملے اور بڑے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ فجر سے دور ہیں لوگ، فجر شروع کراؤ، ان سے کچھ نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزوں۔ قرآن میں ذکر آیا ہے کا مشاہدے کراتے تھے، نبی کو بھی کھاتے تھے، تو کمی ہوتی تھی کچھ، جیسے کہ وہی آنے کے بعد تو ان کا ایمان درست ہو جانا چاہیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نبیوں کو مشاہدے کراتا تھا اللہ پاک، تو یہ کس وجہ سے؟ بھائی کیونکہ نبیوں کو ثابت کرنا ہوتا تھا لوگوں کے بیچ میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتی ہوئی دیکھی، ان کے معجزے دیکھے تو لوگ بہت سارے ایمان میں آئے۔ اسی طرح تمام نبیوں کا معاملہ تھا، لیکن اس کے بعد بھی جس کے دل پہ مہر لگ گئی وہ ایمان میں نہیں آ پایا۔ تو یہ جو مشاہدے ہوتے تھے وہ نبیوں کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ نبی ایک پورے یقین اور پوری قوت کے ساتھ۔ ایک واقعہ ان کا ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے بیان کیا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ مجھے مشاہدہ کرا دے، تو اللہ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہ یقین تو ہے اللہ، مگر میں پکا ہونا چاہتا ہوں، کسی اپنے ذہن میں کوئی اشکال ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا 4 پرندے لے، اس طرح ان کے ٹکڑے کر پہاڑوں پر اگر میرا نام لے کے انہیں پکار۔ وہ پورا لمبی آیتیں ہیں اس میں قرآن میں۔ تو یہ مشاہدے جو ہیں وہ ان کے جو ایمان وہ لے کے آئے ہیں اللہ کی نگرانی میں، اور انہیں لگتا رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی بار بہت دنوں تک جب وہی نہیں آئی تو بے چین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں، پھر اللہ وہی بھیجتا تھا تو پھر پکے ہو جاتے تھے۔ تو یہ مشاہدے جو ہیں یہ لوگوں کے لیے، کہ لوگوں کو پورے یقین کے ساتھ دعوت دے سکیں۔ لوگ جو ہے مطلب سلام کرتے ہیں، کسی وجہ سے سلام کا جواب نہ دے کر وہ کرتے ہیں کہ سلام تو اللہ کے لیے ہے، جبکہ سورہ اخلاص میں آیت نمبر 2 میں اللہ سمجھ کہا، تو پھر جب وہ بھی نیاز ہے تو سلام اللہ کے لیے کیسے کرتے ہیں؟ کیا کہنا صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے سلام۔ بھائی خود اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اے لوگو میرے نبی پہ سلامتی بھیجو اور رحمتیں بھیجو، سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ تو وہ تو خود کہہ رہا ہوں، میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے ہی بھیجتے ہیں۔ تو سلامتی جو ہے وہ تو رسول اللہ پہ اور لوگوں پہ بھیجنی چاہیے، اللہ خود سلامتی بھیجیں گے۔ وہاں پہ میں نے ایک آیت کا حوالہ آج آپ کو دیا کہ جب اجر پانے والے جنت میں پہنچیں گے تو ان کا سلامتی سے استقبال ہوگا، تو وہ اللہ کی طرف سے فرشتے تو سلامتی بھیجیں گے ان پہ۔ تو اللہ کے لیے سلامتی، اللہ تو سلامت ہے ہی، ہمیشہ رہے گا۔ سلام تو اللہ کا نام ہے، اس کی صفت ہے۔ وہ سلامتی جو ہے وہ لوگوں میں پھیلانا اور لوگوں کے لیے سلامتی مانگنا، لوگوں کے لیے سلامت بن جانا، کہ ان کے لیے سلامتی بن جانا، یہ ہے اصل چیز۔ تو سلامتی تو اللہ کی صفت ہے، مگر اس نے ہمیں اس لیے دی کہ ہم لوگوں کے لیے سلامتی پھیلائیں۔ تو مرد کی موت کے بعد کمپنی کے پیسے دکانوں میں بیٹھیں گے یا دیووں کو ملیں گے؟ کمپنی مرد کی موت کے بعد اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کی اگر ڈیتھ ہو جائے اور وہ جاب میں تھا تو اس کے جو وہاں سے فنڈ وغیرہ ملتے ہیں وہ کیا بیوہ کو ملیں گے یا اسے خاندان میں بٹیں گے، مطلب وراثت میں بٹیں گے؟ نہیں بھائی، وہ تو اگر وہ کسی کو نامنی بنا کے گیا ہے اپنے ہوش و حواس میں تو اسے ہی ملیں گے، اور اگر وہ نامنی نہیں بنا کے گیا کسی کو اور وہ ویسے ہی اپنے ہی نام پہ اس کے آئیں گے تو پھر وہ وراثت وارث ہے، جو بھی وارث بچے ہوئے ہوں گے ان میں بٹیں گے۔ کسی کی اگر اپنی فیکٹری وغیرہ ہو، وہ
सब विरासत में जो भी वारिस होंगे, बीवी भी, बच्चे भी, माँ बाप भी, सब वारिस होंगे। इनका सवाल ये, परफ्यूम लगा के अगर नमाज़ पढ़े तो बिल्कुल होगी। बिल्कुल भाई, ये पाक चीज़ है। इसे पीने की शक्ल में आपको मना किया गया, सिर्फ एक शक्ल में, क्योंकि इससे नशा होता है। अब कोई जो है हर वो, अब अंगूर हैं, अंगूरों से शराब बनती है, आप अगर अंगूर खा के मस्जिद जाओगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, या होगी नहीं होगी। ये उड़ाई हुई चीज़ें हैं फालतू की। जितना दीन नबी देगा उतना ही दीन है। बिल्कुल आप अल्कोहल लगा के नमाज़ पढ़ने जाओ, प्योर अल्कोहल लगा के चले जाओ। अल्कोहल को बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलाने के बाद फिर शराब की शक्ल बनती है। प्योर अल्कोहल भी हराम नहीं है। अगर आप उसे पियोगे इस नियत से कि मुझे नशा हो जाए, फिर वो हराम है। अगर हमारे पास 5 मिनट है नमाज़ पढ़नी है, वो 4 रकात पढ़नी है, तो 2 रकात हम आराम से पढ़ेंगे, 4 रकात नहीं। इनका सवाल ये है कि हमारे पास थोड़ा टाइम है, फजर में टाइम ख़त्म होने वाला है, किसी हैं मगरिब में आए थे, 3 फर्ज पढ़नी है, अब 2 सुन्नत दोनों फिर है, 5 मिनट हमारे पास के जाना है, तो 2 रकात आराम से पढ़ें, ये 4 रकात पढ़नी। देखो जी, इनका सवाल समझिए आप कि हम जल्दी में कहीं जाना है तो 2 रकात पढ़ें या 4 रकात पढ़ें। भाई इस्लाम क्वालिटी का मज़हब है, क्वांटिटी का नहीं है। ये नहीं देखा जाएगा आपने कितनी पढ़ी, बल्कि ये देखा जाएगा आपने कैसी पढ़ी। एक बार एक साहबी नमाज़ पढ़ रहे थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि भाई आपने सही नमाज़ नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़ो। 3 या 4 बार जब ऐसा हो गया तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गया कि हुज़ूर मैं इससे अच्छी नमाज़ नहीं पढ़ता। तब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुकून से नमाज़ पढ़ो। सुकून जो है वो नमाज का सुतून है, हदीस पाक बता रहा मैं। तो सुकून से अगर आप 2 नफिल पढ़ेंगे, 2 रकात उसकी पढ़ेंगे ना सुन्नत की, तो आप नफिल नहीं भी पढ़ेंगे, अल्लाह तक वो 2 नफिल पहुँच गया ना आपके 2 रकात। नफिल ही हैं वो, क्योंकि सुन्नत इसलिए बन गई कि नबी पढ़ते थे, तो वो आपका काम कर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप 100 नफिल पढ़ो, तवज्जो आपकी अपनी दुकान पे या अपने ऑफिस में या अपने बच्चों में, और कोई 2 नफिल पढ़े, तवज्जो सारी अल्लाह में, तो वो 2 नफिल ज़्यादा बढ़िया हैं। सहाबा इकराम की नियतों के हिसाब से उनके तमाम अमाल जो हैं, छोटे छोटे अमल पहाड़ों के बराबर बने हुए हैं, और हमारे पहाड़ों के बराबर अमल भी हमारी गुनाहों की वजह से धूल की तरह उड़ा दिए जाएंगे। ये हदीस बता रहा मैं आपको। 5 वक्त की नमाज में कितनी सुन्नत है? इनका सवाल यह है 5 वक्त की नमाज में कितनी सुन्नतें हैं। भाई 16 लगभग 16 सुन्नतें और 16 ही फ़र्ज़ नमाज़ों के बैठते हैं। 32 रकात फ़र्ज़ के अलावा 16 बैठते हैं। किसी का सवाल है कि ताजुद के वक्त ड्यूटी पर रहता हूँ, नमाज का एहतमाम तो नहीं कर पाता, तो क्या दुआ कर सकता हूँ? तहज्जुद के वक्त ड्यूटी पर रहते हैं हाँ, तो नमाज तो नहीं पढ़ पाते हम लोग, तो क्या दुआ कर सकते हैं? इनका सवाल यह है तहज्जुद के वक्त ड्यूटी पे होता हूँ इसलिए नमाज तो पढ़ नहीं पाता, क्या दुआ कर सकता हूँ? बिल्कुल दुआ कर सकते हो भाई। ये तो तरीक़ा नबी का है कि वो नफिल पढ़ा करते थे, इसलिए आपको पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर कोई मजबूर है, अपनी ड्यूटी पे है, तो वो तो मनादी का टाइम है, अल्लाह खुद कहते हैं मेरे से मांगो, तो मांग तो लो कम से कम। अगर झुक नहीं पा रहे तो कम से कम खड़े होकर मांग लो। अगर आप किसी ऐसी ड्यूटी पे हैं, दरबान हैं आप, तो खड़े खड़े अल्लाह से दुआ कर लें। टाइम देख लो क्या हो गया। और किसी के ज़हन में कोई बात तो नहीं भाई? बहन का सवाल ये है कि मेरे शौहर ने मेरे से इजाज़त के बिना ही दूसरी शादी कर दी, अब मैं क्या करूँ? इनका सवाल यह है किसी औरत का कि किसी साहब ने उनकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली, अब मैं क्या करूं? उसे बहनों की तरह रखें जो दूसरी उनकी बीवी आई है, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने उन्हें 4 शादियों की इजाज़त दी है, तो आप दखल अंदाजी नहीं कर सकती हैं। और कहीं कुरान में नहीं है कि पहली बीवी से इजाज़त ली जाए। कोई ना कोई कमी आपकी तरफ से मोहब्बत में, उनकी उनसियत में या उनके क़ुर्ब में रही होगी जो वो दूसरी की तरफ माइल हुए। लेकिन अगर वो दूसरी शादी कर बैठे हैं तो अब आपको कोई हक़ नहीं है कि आप उन्हें छोड़ के भाग जाएं या अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करें। हक़ तो यह है कि आप उसे अपनी बहनों की तरह रखें और समझें। नहीं रह पाते साथ तो अपने हस्बैंड को इजाज़त दें, चाहे वो रखे चाहे उन्हें छोड़े।
ان کا سوال یہ ہے 5 وقت کی نماز میں 12 رکعت کی بھی کوئی حدیث ہے؟ بھائی ایک روایت ہے تو کوئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو متواتر چیزیں چلی آ رہی اور نبی سے جو چیزیں ثابت ہیں میں تو انہیں فالو کرتا ہوں. تو نبی سے جو ثابت ہیں صبح کی 2 سنت ہے اور اس کی ظہر کی جو ہیں وہ 6 سنت ہے. 4 2 کر کے پہلے، یہاں 4 ملا کے بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ، ویسے نبی 2 کر کے پڑھتے تھے، اور 2 بعد میں. اسی طرح مغرب کی 2 سنت ہے اور عشاء کی 2 سنت ہے. 12 ہی بنتی ہیں میرے خیال میں ہیں. ہاں باقی وطروں کو بہت سے لوگ سنتوں میں جوڑتے ہیں، 3 وطروں کو. تو سنتیں جو اصل ہیں وہ 12 ہی ہیں جو موقعہ کہلاتی ہیں، جو نبی پڑھتے تھے متواتر. ہمیں کس طرح سنت پڑھنی چاہیے؟ 4 ایک ساتھ پڑھنی چاہیے، 2 کر کے پڑھنی چاہیے؟ جو ان کا سوال یہ ہے سنتیں 2 کر کے پڑھیں یا 4 ایک ساتھ پڑھیں، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے بھائی، اور زیادہ بہتر 2 کر کے پڑھنا ہے. 2 رکعت کے بعد سلام پھرے پھر دوسرے. یہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ یہ 9 ربیع الاول میں آپ کی یوم پیدائش ہے یا 12 ربیع الاول پیدائش بھی ہے اور وفات؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول پہ پیدائش اور وفات ہے یا الگ الگ فرق ہے؟ الگ الگ روایتیں، اصل میں تاریخ کی بات ہے، اس میں مکمل طور سے کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ پورا مہینہ ہی برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں نبی کو بھیجا اللہ نے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ دائی حلیمہ کا میں نے ایک قصہ پڑھا تھا. تو وہ جب ان کے جھوپڑی تھی اس سے روشنی آتی رہتی تھی، تو پڑوس کی جو عورتیں ہیں وہ یہ کہتی تھی کہ یہ کتنی امیر ہو گئی کہ دیا بجھاتی ہی نہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں تو کبھی دیا جلاتی ہی نہیں، اب میرے تو گھر میں ساری روشنی اب نبی سے ہے. جو چھوٹے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ہوتے تو چمکتا رہتا تھا گھر. تو یہ تو روشنی والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے نبی کو بھیجا. تو کیونکہ 12 ربیع الاول مشہور ہو گئی تو اس لیے اس دن آپ کوئی نیکی کا کام، روزہ رکھیں، کچھ خیرات کریں، کچھ لوگوں کے کام آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو اس کی مثال اس طرح سمجھو، جو لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، وہ جو صحیح کرتے ہیں اس میں وہ دوڑ لگاتے ہیں. اللہ نے ایک یاد بنا دی حضرت حاضرہ علیہ السلام کی کہ وہ اپنے بچے کے لیے پانی کے لیے دوڑی تھی. اب کوئی وہاں پانی تھوڑی ہے، لوگ پھر بھی دوڑ لگا رہے ہیں. تو اللہ نے یاد کو قائم رکھا اور ہر سال جو ہے وہ حج کے دنوں میں خاص طور سے قربانی کرائی. ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو لے گئے تھے ان کی یاد کو قائم رکھا. تو اس لیے اگر آپ ہر سال ایک دن کوئی اس طرح کا اس میں کوئی نیک کام کریں، مگر یہ نہ ہو بدعت کہ آپ جلوس نکال رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، بلکہ اسے منچ بنا لیں لوگوں میں دین پھیلانے کے لیے. اس دن کوئی نیکی کا کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر ملے گا اس کا. بس بھائی میرے خیال میں آج